أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ آسمان و زمین کو وہی تھامے ہے، اگر وہ تھامنا چھوڑ دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت، قرآن یہ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اندازہ لگانا چاہے کہ آسمان کی شروعات کہاں ہے اور اس کا اختتام کہاں ہے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی جو آسمان کی ابتدا اور انتہا کا اندازہ کر سکے؟ سائنٹسٹ نے بڑی کوشش کی کہ زمین کی گہرائی کا علم معلوم کریں، اندازہ لگائیں، 6 میل سے زیادہ اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ 6 میل تک گہرائی میں تو پہنچ گئے، اوزاروں کو، مشینوں کو پہنچا سکے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشین جواب دے رہی ہے آپ کا علاقہ تو پتھروں کا ہے، آپ کا علاقہ تو پتھروں کا ہے، ایک سے ایک مشین اور ایک سے ایک انجینئر یہاں بیٹھے ہیں اور موجود ہوں گے جو کان کنی میں لگے ہوں گے۔ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے زمین کی گہرائی کو کہاں تک معلوم کیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک زمانہ آئے گا جب یہ سمندر اور دریا یہ سب ناکافی ہو جائیں گے، ایسی آگ لگے گی کہ یہ سمندر کے پانی اس آگ کو بجھا نہیں سکیں گے۔ اور وہ وقت ہوگا جب جہنم جو زمین کے نیچے ہے وہ بالکل ابال مارے گا اور وہ اپنی گرمی اور تپش کی بنیاد پر کائنات کے سمندروں کے پانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی جائے گا، پھر دنیا میں نہ کوئی پانی بچے گا، نہ کوئی دریا، نہ کوئی سمندر۔ قرآن اشارہ کرتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وہی آگ ہوگی جو جہنم کی آگ سمندروں کے اوپر آ جائے گی، غالب آ جائے گی۔ ایسی خطرناک آگ ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور کس کے لیے؟ یہ قرآن کہتا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، خدا کو خدا نہ تسلیم کرنے والے، خالق و مالک ارض و سمان نہ سمجھنے والے لوگوں کو کل قیامت میں ہکا ہکا کر جہنم کے دروازے تک لایا جائے گا۔
جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تیرے پاس اللہ کے پیغامبر، میسنجر، پروفیٹس کوئی میسج، کوئی پیغام لے کر نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کہ بالکل لے کر آئے، لیکن میری بدبختی، میری بدنصیبی، ہیہات ہیہات لما توعدون، افسوس کریں گے وہاں۔ پھر جہنم کے داروغے سے کہا جائے گا کہ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھولو، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں، جہنم کے اندر ان کو داخل کر دو، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں جب اللہ والے، صوفی باصفا نورانی چہرے والے، سفید داڑھیوں والے، چہرے پہ، پیشانیوں پہ سجدے کے نشانات والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے، ان کے احکام کو تسلیم کرنے والوں سے کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ان لوگوں سے کہا جائے کہ اے اللہ والو، ڈرنے والو، خدا کے حکم کو، احکام کو، رسول کی باتوں کو ماننے والو، سنت پر عمل کرنے والو، چلو جنت کی طرف۔ ہٹا ہٹا کر جنت کے دروازوں پہ ان کو لایا جائے گا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جہنم زمین کے نیچے اور جنت آسمان پہ ہے۔ جب وہاں وہ سب پہنچ جائیں گے تو فرشتے یہ کہیں گے قیل ادخلوا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ کی طرف سے وہ سلام بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیاوی زندگی میں مشقتوں پر صبر کیا، دقتوں پریشانیوں کو برداشت کیا، لہذا رب الرحیم کی طرف سے تجھے سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ اور اللہ کے فرشتے بھی سلام کریں گے، جنت کے ہر دروازوں سے داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر طرف سے سلامتی، سلامتی۔ اللہ والے، نماز والے، ذکر و تسبیح والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، تعاون کا ہاتھ بڑھانے والے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والے، خدا کے گھر کو بنانے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللہ۔ آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ حق کے معاملے میں نہیں کرتے،
سوائے اللہ سے ڈرنے کے کسی سے ڈر اور خوف نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ دنیاوی زندگی میں کوئی ڈر اور خوف ہے، نہ کل قیامت وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ڈریں گے، نہ خوف کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، آخری دن پر، صحیح بری تقدیر پر، اور پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے اللہ کی طرف سے فیصلے پر۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آخرت کی زندگی وہی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیاوی زندگی اتنی غالب ہو گئی کہ تم دنیاوی زندگی میں مست ہو، بے خود ہو، اسی میں لگے ہوئے ہو، مدہوش ہو گئے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی، اخروی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ فرمان تو پچھلی آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں خاص طور پر اس کو بیان کر دیا گیا۔ آخر کیا بات ہے کہ تم اس دھوکے کی زندگی میں لگے ہو جس زندگی کے بارے میں لگ جانا اور خدا کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی ناعقلی اور بیوقوفی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ان چند آیتوں کی تلاوت سے اور مختصر مفہوم سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک نظام چلایا ہے، جس نظام کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو مانا، اپنے آپ کو اس پہ چلایا اور اسی کی دعوت دی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے اوپر اللہ نے ان کے ذریعے سے مہر لگا دی، آخری پیغمبر، آخری نبی۔ ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا، رسالت کا، پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، منافق ہے، وہ کافر ہے، اور جو الفاظ اس کے لیے اس طرح کے استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور اس آخری رسول کو سب سے آخری کتاب دے کر بھیجا، آخری کتاب کا نزول ان کے اوپر فرمایا، اور یہ قرآن کی نعمت
جس کے ذریعے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ ایسی برتر اور افضل کتاب ہے کہ اس سے پہلے کی تمام کتابیں ان کے سامنے سب ناکام ہیں، سب کمزور ثابت ہو گئی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کتاب کا بھی صحیح سے عطا پتہ نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو قرآن کہتا ہے، يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح۔ یہود و نصارہ کا کام یہ ہے کہ وہ توریت و انجیل و زبور سے کچھ چیزوں کو نکالتے ہیں، کچھ کو داخل کرتے ہیں، تعریف کرنا، عدلنا، بدلنا، الٹنا پلٹنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹے ہیں، قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں اور حرام خوری کرتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہود و نصارہ کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ کوئی بھی آسمانی کتابوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اس کے مقابلے میں قرآن جب آیا، جب قرآن اتارا گیا تو قرآن نے خود اپنا تعارف پیش کیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں تھے، کیسے آئے، کون لے کر آیا، کس مہینے میں آیا اور کس کے سینہ مبارک پر اتارا گیا۔ قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کر آیا ہے اور اللہ سے نکل کر یہ لوح محفوظ میں آیا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اس کو رکھ دیا گیا۔ اور جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر لوح محفوظ سے اس قرآن کو لے کر جبریل امین اللہ کے حکم سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے اس قرآن پاک کو مکمل طور پر شب قدر میں نچلے آسمان پر اتار دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ کون؟ پھر وہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آیا۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى نزل به الروح الأمين، روح الامین جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر آئے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے میرے محبوب آپ کے سینہ مبارک پر یہ قرآن جبریل امین لے کر آئے۔ کبھی وہ تنہا آئے، کبھی بہت سارے فرشتے ان کے ساتھ آئے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی شان ہے اور اس کا تقدس ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ
عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ جبریل امین اللہ کا ایسا معزز اور برتر فرشتہ ہے، طاقتور فرشتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک آسمان، دوسرا، ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، ایک پیڑ ہے سونے کا، وہاں پر وہ بیٹھتا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی حکم آئے میں اس کو لے کر زمین تک چلوں، یا فرشتوں میں اعلان کروں، یا جہاں خدا کا حکم ہو وہاں تک لے کر اس کو چلوں۔ ایسا مضبوط طاقتور فرشتہ جس کے 600 پر لگے ہیں، 600 پر۔ پرندے 2 پروں سے کتنی اسپیڈ میں اڑتے ہیں، ایک ایک کبوتر اس فضا کے اندر 70 گھنٹے اڑتے رہتے ہیں۔ جہاز آپ اندازہ لگائیے کتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ فضا میں اڑتا ہے۔ تو جس کے 600 پر ہوں، جس کے 600 پر ہوں اور اتنا طاقتور فرشتہ ہو کہ قوم لوط کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اللہ کے ایک نافرمان قوم کے اوپر جب اللہ نے عذاب مسلط کیا تو جبریل کو حکم ہوا کہ اس بستی کو پلٹ دو۔ اپنے پر کو ایسے لگایا، پوری کی پوری بستی آبادی کے ساتھ، اپنی تمام تر مکانات، تہذیب، تمدن، اپنی بقا اور اپنی حیات کے ساتھ وہ سب کے سب زمین سے آسمان کی بلندی پہ اٹھا لیے گئے، اور جبریل نے تنے تنہا اپنے پر سے ان کو اٹھا لیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ فرشتہ کتنا طاقتور ہے۔ وہ فرشتہ لے کر اس قرآن پاک کو رسول محترم، رسول مرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اس کو اتارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قرآن کے تعلق سے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ جس نے اس قرآن کو اپنے آگے رکھا، اپنا رہبر بنایا، اپنا قائد اور لیڈر سمجھا، یہ قرآن اس کو لے کر چلے گا اور آخرت میں جنت تک پہنچا کر رہے گا۔ اسی لیے آخر میں دعا کرتے ہیں وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار۔ اے اللہ، قرآن پاک کو ہمارے لیے رہبر بنا، باعث رحمت بنا، باعث برکت بنا، امام بنا، قائد بنا، پیشوا بنا، رہبر بنا۔ آقا نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ
الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. جس نے اس قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اس کو بھلا دیا، اس کے احکام کو نہیں مانا، پھر یہ قرآن ہی ان لوگوں کو لے کر چلے گا اور ساقہ الی النار، جہنم تک پہنچائے گا. 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں موجود ہے وقال الرسول یا ربی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول جہاں شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں، اور کل قیامت میں بھی ان کی یہ صفات نمایاں ہوں گی اور امت کے لیے بخشش کا ذریعہ آپ بنیں گے، آپ شفاعت کریں گے، اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں ڈالیں گے اور بار بار ڈالیں گے، حتیٰ کہ اللہ خود آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا ارفع رأسك یا محمد، ارفع رأسك یا محمد اشفع تشفع. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اپنی پیشانی تو اٹھائیے، سر کو تو اٹھا دیجئے، سفارش کیجئے، میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا. آقا سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے مولا میری امت کو تو بخش دے، معاف کر دے ان کے گناہوں کو. اللہ بہت بڑی تعداد میں امت کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے گا. پھر وہ نبی دیکھے گا کہ میری قوم کے بہت سارے لوگ پھنسے ہیں، پھر اپنی پیشانی سجدے میں ڈال دے گا. پھر خدا آئے گا اور کہے گا ارفع رأسك یا محمد، ارفع رأسك یا محمد اشفع تشفع. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر آقا اٹھائیں گے وہی سوال، اللہ کی طرف سے وہی جواب. 7 بار کم سے کم یہ سلسلہ چلے گا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولو میرے بچے. جاگ رہے ہو، سو رہے ہیں؟ تمہاری بات ہو رہی ہے، بھی تمہاری بات آنے والی ہے. وہ رسول 7 بار ایسا کرے گا. ایک صحابی نے کہا کہ آپ کتنی دفعہ سر سجدے میں ڈالیں گے، سر اٹھائیں گے، سر ڈالیں گے، سر اٹھائیں گے؟ کیا پیارا جواب دیا، محبت بھرا، ہمدردانہ جواب. آپ نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی کو خدا بخش نہ دے، جنت میں جانے کا فیصلہ نہ فرما دے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو پیشانی میں ڈالتا رہوں گا اور اٹھاتا رہوں گا، سر پیشانی میں ڈالتا رہوں گا. اندازہ لگائیے ان کی محبت کا اور ہماری جفا کا، ان کی محبت کا امت سے اور ہماری جفا کا. آپ نے نمازیوں کے تعلق سے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. میری امت کے لوگ کل قیامت کے دن غرم محجلین کہہ کر پکارے جائیں گے، وضو کے نشانات کی وجہ سے. کسی کو پیشانی میں نشان، کسی کو ہاتھ میں نشان، کسی کے پاؤں میں نشان، وضو کرتے کرتے ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، اس کے نشانات. کل قیامت میں یہ اعضاء وضو چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہوگا اور پہچان لیے جائیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں. جو وضو دنیا میں کرتے تھے آج ان کے اعضاء وضو آخرت میں چمک دمک رہے ہیں. فیصلہ جنت میں جانے کا ہو جائے گا. وہ رسول اتنا ہمدرد ہونے کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. 19واں پارہ کھولیے، پہلا صفحہ اٹھائیے اور اس میں موجود ہے یہ بات جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. وقال الرسول
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے پروردگار، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، میری قوم کے لوگ، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا تھا، درکنار کر دیا تھا، زینت بنا دی تھی طاقوں کی، مسجدوں کی۔ ایسے کام چلے گا؟ ایک بہت اہم واقعہ یاد آ گیا۔ بہت معززین بیٹھے ہیں، معزز خواتین بھی سن رہی ہیں۔ ایک علاقے کے ایک امام صاحب تھے، آپ اس کو یوں سمجھے بدل کر کہ جیسے آپ کے علاقے کے ہم سب کے محترم جناب عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم، عارف باللہ، ان کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے، اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے۔ آپ تو ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ایسا امام، ایسا استاذ جس علاقے میں پہنچ جائے وہاں کی تاریخ بدل دے، اپنے دل کی اس صدا سے جو وہ رات میں اپنے اللہ سے کہتا ہے، قوم کے تعلق سے، اس کی بیداری کے تعلق سے، اس کی ترقی اور سربلندی کے تعلق سے۔ ایک شخص نے ان کی دعوت کی جو ان کا بالکل چاہنے والا تھا، ہر دل عزیز تھا۔ اگر امام صاحب رات کو دن کہہ دے تو اس پہ بھی وہ تیار تھا کہ دن ہے، رات کو دن کہیں تو وہ بھی تیار، ایسا چاہنے والا، ہمدرد، فرما بردار۔ اس چاہنے والے نے امام صاحب کی دعوت کر دی، امام صاحب تشریف لے گئے، کھانا لگایا گیا، پرتکلف دعوت ہوئی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اقسام اور انواع، طرح طرح کے پکوان سجائے گئے۔ امام صاحب کھانا کھا کر جب چلنے لگے تو اس سے پہلے جب وہ اپنے گھر میں کچھ مشورے کرنے گیا، میزبان جو تھا کہ اسی درمیان میں اس کی تھیلی جو پیسے سے بھری ہوئی تھی وہ ایک دم سے گری اور وہ کھل گئی، پیسے ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک موٹی رقم تھی اس میں رکھی ہوئی، پنکھا بھی تیز چل رہا تھا، یہ سمجھیں آپ۔ امام صاحب نے یہ سمجھا کہ اگر یہ پیسے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے تو ہمارے میزبان کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے، قرآن رکھا تھا اس کے جزودان کو کھولا اور اسی کے اندر رکھ دیا، پھر اس کو بند کر دیا۔ میزبان آیا، بات چیت ہوئی، سلام دعا، اور اتفاق کی بات امام صاحب بھی یہ بات کہنا بھول گئے۔ اب میزبان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا واقعہ ہوا اس میں۔ امام صاحب چلے گئے۔ اب جب میزبان کو پیسے کی ضرورت پڑی 2-4 روز کے بعد، وہ جب اپنی بٹوا کو، اپنی تھیلی کو دیکھ رہا ہے تو اس میں پیسے نہیں، معمولی پیسے پڑے ہیں۔ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میرے گھر میں امام صاحب کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوا، پیسہ کون لے جا سکتا ہے؟ بہت پریشان ہوا۔ لیکن محبت اور چاہت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، انسان تو اندھا ہو جاتا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، نماز پڑھتے رہے، دل میں تکلیف بھی رہی کہ امام ایسا، دل سے اتنی محبت کرتا ہوں، پیسے چوری کر لی۔ ضرورت تھی، کپڑے بنوانے تھے، بچوں کی فیس دینی تھی، ہو سکتا ہے کرایہ دینا ہو گھر کا، یا اور کوئی ضروریات شادی بیاہ کی رہی ہو، کہہ دیتے میں انتظام کرتا، پیسے چوری کر کے لے گئے اور کچھ نہیں ملا۔ دل میں خوب پکوان پکا رہا ہے وہ آدمی، 2 روز 4 روز، مہینہ 2 مہینہ، سال گزر گیا، وہ اس کو کہتے میں بھی نہیں بن رہا ہے کسی سے، کیا کہوں میں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بعد میں آ کر دہرانے بھی لگا کہ اب ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی، یہ تو چور ہیں۔ دل میں شیاطین تو طرح طرح کے خیالات ڈالتے ہیں،
شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تو شیاطین تو جناتوں میں ہوتے، انسان میں بھی ہوتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے شیاطین الجن والانس. تو شیاطین اس طرح بھی ہوتے ہیں. اور شیطان، آقا نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. انسان کے خون کی جو گزرگاہ ہے شیطان وہاں پہنچتا ہے، وہاں بھی حملے کرتا ہے. بلکہ قرآن نے اور آگے بڑھ کر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. جب شیاطین کو، ابلیس کو خدا نے جنت سے بھگایا تو اس نے کہا کہ اے اللہ جنت سے بھگائیں گے، یاد رکھیے میں آپ کے بندوں کو بہکا کر کے دم لوں گا. خدا نے کہا جا، جس کو تو بہکانا چاہے بہکا دے، جو تیرے بہکاوے میں آئے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو تیرے بہکاوے میں آئے میں ان کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. تو اس نے کہا تھا کہ پھر میں بہکاؤں گا ایسے کہ نماز کی حالت میں بھی اس کو میں بہکا دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ آپ اکثر اپنے بندوں کو ناشکرا پائیں گے، وہ شکر گزاری آپ کی نہیں کر پائے گا. تو نماز بھی دہرانے لگا وہ شخص. سال گزر گیا، اب کہا کیا کروں نہیں کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام صاحب بول بھی نہیں رہے ہیں اور وہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے. تو غلطیاں دونوں طرف سے نہیں تھی، ایک ہی طرف سے تھی. سال بھر کے بعد پھر اس نے امام صاحب کی دعوت کی. کہا کہ آج دعوت کروں گا اور خاموشی سے کان میں پوچھوں گا امام صاحب حرکت کرنی تھی چھوٹی موٹی کرتے ایسی کر لیا ہم نے. دعوت کی خوب انواع و اقسام کے پکوان دسترخوان پہ چنے گئے. امام صاحب نے جب کھانا شروع کیا جیسے لقمہ رکھا کھڑے ہو گئے. حضرت گستاخی معاف، چھوٹی منہ بڑی بات. کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ برا نہ سمجھیں. لکھنوی زبان میں انتہائی تکلیف دہ بات بھی کہہ دیں گے، برا تو نہیں لگا آپ کو، بات تو بری نہیں لگی، سب کچھ کہہ ڈالیں گے. وہ تو کہا امام صاحب بھی پریشان ہوئے، کیا بات ہے، ایسی بات کبھی یہ کہتا نہیں تھا، بے تکلف تھا، میرا مرید ہے، سالوں سے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کہا کہ بہت گستاخی معاف اور آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کو سلام. ہزاروں نمازیں آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں میں نے ادا کی، بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہو بھائی کیا بات ہے، تو بالکل الفاظ کے پل باندھ رہے ہو. کہا معاف کیجیے گا امام صاحب، اپنے دل پہ نہ لیجیے گا. کہا بولو تو. کہا کہ حضرت 1 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے تھے میرے غریب خانے میں، وہ دن ہے اور آج کا دن 1 سال گزر گیا. میرے کچھ حلال کی کمائی، حلال روزی رکھی ہوئی تھی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ اور آپ نے بار بار تقریر میں کہی ہے، محترم عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم اس مسجد میں کہی، مختلف علاقوں میں کہی، مختلف جلسوں میں کہی، مجلسوں میں کہی کہ جو انسان حلال روزی کماتا ہے اللہ اس کی حلال روزی کو ضائع نہیں فرماتا.
کیونکہ حلال روزی کھانے کا حکم رسولوں کو ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. حلال روزی کو تلاش کرنے کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی حلال روزی تلاش کرو. اے رسولو، حلال روزی کھاؤ پھر نیک عمل کرو. اور روزی کا تو اتنا اثر ہے کہ آپ نے بار بار مجمع میں جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کے ساتھ کہا کہ کھانے کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام دونوں جب جنت میں تھے، خدا نے کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم و حوا اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن ان دونوں نے کیا کیا ابلیس کے بہکاوے میں؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. کھانے کا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے بے پردگی اٹھنے لگتی ہے، بے پردگی ہونے لگتی ہے. یہ اثر ہوتا ہے. بے حیائی، زناکاری، بدکاری کے راستے کھلنے لگتے ہیں حرام روزی کھانے سے، ممنوع روزی کھانے سے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب پھر آپ نہیں ایسی حرکت کی، آپ کو کوئی ضرورت تھی مان لیتے، کہہ لیتے. آپ کا تو میں اتنا فرما بردار ہوں کہ آپ رات کو دن کہیں گے، میں اس کو ماننے کو تیار ہوں. امام صاحب نے جب یہ بات سنی زاروں قطار رونے لگے. لقمہ ہاتھ سے جو نوالا اٹھایا تھا وہ بالکل کانپنے لگا ہاتھ اور نوالا وہیں گر گیا. امام صاحب کو ہوش بھی نہیں رہا، کپڑے میرے کتنے خراب ہو گئے، اور زاروں قطار رونے لگے. پریشان ہو گیا. کیا رہی حضرت کو میں نے ایک اچھی بات معلوم کرنے کی خاطر پوچھی، حضرت رونے لگے. مفتی عبد الوہاب صاحب اتنے ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے بزرگ ترین شخصیت، اللہ والے، عارف باللہ، محی السنہ، کیوں نہ روئیں؟ وہ جس کے پیچھے آپ لوگوں نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہو، اقتدا کی ہو، ان کو اپنا رہبر تسلیم کیا ہو، محلے علاقے کے اندر یہ قرآن کی روشنی، دین و ایمان کی جو روشنی ان بچے چھوٹے چھوٹے کے سینے میں ہے، ابھی بات آئے گی انشاءاللہ. یہ سب ان کا فیضان ہے، ان کی محبت ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا وفا ہے. رونے لگے. اس نے کہا امام صاحب میں نے کوئی بری بات کہہ دی کیا؟ اور رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے. حتیٰ کہ 2-4-10 لوگ جمع ہو گئے، ایک کے بعد دو کے بعد حفتہم الملائکہ. جب تذکرہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو. امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنا اور چیخو پکار کی آواز نکلنا، کیوں نہ انسان اس کو گھیر لے. گھر تانتا بند گیا، لوگوں کا گھر بھر گیا. کیا ہو گیا امام صاحب کو؟ کیا بات ہے؟ ان سے میں پوچھ رہا ہوں اور چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. آخر کیا بات ہو گئی؟ میں نے کیا گستاخی کرنی؟ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیں. حضرت محتمم صاحب میں نے کون سی گستاخی کی؟ پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں. حضرت نے جب اپنے آپ کو سنبھالا، چہرہ مبارک اٹھایا، دیکھا کافی بھیڑ ہے. کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ مجھے چور کہیں، بے ایمان کہیں، بے ایمان کہیں، بے وفا کہیں، منافق کہیں، فاسق کہیں، جو چاہیں کہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں تو رو رہا ہوں اس لیے کہ 1 سال گزر گیا. جب آپ نے دعوت کی، آپ کی تھیلی نیچے گری اور ہزاروں پیسے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. میں نے سب کو اکٹھا کر کے
قرآن پاک کی زینت بنا دی تھی کہ شاید آپ کے گھر میں سے کوئی فجر کی نماز کے بعد جب اللہ کا کلام کھولے گا اس کو وہ پیسے وہاں مل جائیں گے۔ تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تم اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، قرآن کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے دین کی دعویٰ کرنے والے، اور 1 سال گزر گیا، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ خدا کے کلام کو اٹھا سکے، اس کو کھول کر اس کی کم سے کم دیدار ہی کر سکے۔ کاش آج دیدار کر لی گئی ہوتی تو میرے اوپر اتنی بڑی تہمت نہ لگائی گئی ہوتی، اور سالوں سے تم شک میں پڑے ہوئے تھے، ہزاروں نمازیں تم نے میرے پیچھے پڑھی، آج اس نماز کا ستیہ ناش نہ ہوا ہوتا۔ عبرت کی ان فی ذالک لعبرۃ، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا کہ اے میرے اللہ، میرے ماننے والے لوگ قرآن کو چھوڑ دیے تھے، زینت بنا دیے تھے۔ مفتی عبد الوہاب صاحب نے یہ کہا کہ افسوس ہے تمہاری زندگی پر اور تمہارے گھر والوں کی زندگی پر، افسوس، صد افسوس، سب کچھ کو دیکھا، خدا کے کلام کو نہیں دیکھا۔ سال گزر گیا، اے لوگوں، رسول جہاں سفارش کرے گا، رسول کی یہ دعا اور یہ درخواست خدا قبول بھی کرے گا۔ لہذا قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ اور آقا نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن کیسی چیز ہے؟ من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه۔ دستار بندی ہو گئی کیا؟ ابھی نہیں ہوئی، ابھی چند بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، یعنی ان کے قرآن میں سینے میں قرآن آیا، ان کے سر پہ ایک کپڑا باندھا جائے گا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ He who recites the holy Quran, he who recites the holy Quran، اس نے اپنے ان دونوں پسلیوں کے بیچ میں نبوت کو محفوظ کر لیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ نبی جب موجود ہوتا ہے تو ان کی طرف وحی آتی ہے، نبی کے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے، بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرے، باتیں کرے، بلکہ وہ تو وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ والوں کا ہے، عباد الرحمن کا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامہ سلامہ سلامہ، ایسی گفتگو جو رفع دفع کی ہوتی ہے، ٹکرانے کی نہیں ہوتی۔ تو حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ گفتگو کرے، برتاؤ کرے، برا سلوک کرے۔ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ، حالانکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا، اپنے صحابی کو مخاطب کر کے، یأتیکم رجال من قبل المشرق یتعلمون فإذا جاؤوکم فاستوصوا بهم خیرا۔ People from the east will come to you to seek knowledge of deen. When they come to you, treat them well. مرحبا بوصیت رسول اللہ۔ ابو ہارون عبدی said,
when Abu Sa'id Khudri would see us, he would say, welcome to those about whom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised us. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ دین کا علم سیکھنے تمہارے پاس آئیں گے، جب وہ آ جائیں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، محبت کا وفادارانہ سلوک کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، لا يقوم بهم الدنیا، اس کائنات کی ساری طاقت مل کر بھی ایسے جوڑے تیار کرنا چاہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ضوءه احسن من ضوء الشمس، اور ایسا تاج ان کے سروں پہ رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ حافظ قرآن کو؟ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی قرآن محفوظ ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہیے کہ اللہ کا یہ قرآن اور میری سنت، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جن کے سینے میں یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی محفوظ ہے، کہیے ان سے کہ وہ خوش ہوا کریں، خوش رہیں۔ کائنات کا کوئی بھی شخص یا ساری کائنات کا ہر انسان مل کر کے بھی اگر اپنی تمام چیزوں کو بیچ کر کوئی نعمت کو وہ خریدتا ہے اور جمع کرتا ہے، خیر مما یجمعون، تو ان تمام خریدی ہوئی نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کی شکل میں محفوظ اللہ نے کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن کریم کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب اتار دی اور اس کتاب کے تعلق سے یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک موقع پر فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبول، اے لوگو، اے میرے صحابہ، قرآن کو سیکھ لو اور انہیریٹنس کے مسائل کو، میراث کے، وراثت کے، انسان کے مر جانے کے بعد اس کے مال و دولت کا کیا ہوگا، بیویوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیسے ہوگا، اس کے مسائل کو مجھ سے سیکھ لو، قرآن کو سیکھ لو، فإنی مقبول، لوگوں کو بھی یہ سکھاؤ اس لیے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اتنی بڑی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے پھر قرآن کو دوسروں کو سکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوٹی موٹی کتاب ہے۔ اس دین کو سیکھنے کے لیے آقا نے فرمایا ایک صحابی سے، اور وہ یہ بات کہی لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكْعَةً، کہ تمہارا صبح کو مسجد جانا، اللہ کی کتاب سے ایک آیت کا سیکھ لینا، یہ لوگوں کے 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوَلَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ۔ تمہارا صبح کو مسجد جانا، دین کا کوئی ایک چیپٹر، ایک باب سیکھ لینا، یہ بہتر ہے تمہارا 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اور جن کا سینہ مسائل کی گہرائیوں سے بھرا ہو، لبریز ہو، لبالب ہو، اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے معزز اور مکرم ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اوپر غور اور فکر کرنے والا کل قیامت میں اللہ کے معزز، مکرم، چہیتے اور اللہ کے سب سے نزدیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارنے والے ہیں۔ If you go in the morning and learn a ayat from the Holy Quran, it is better for you than performing 100 rakat nafil salah۔ 100 رکعت نفل ادا کرنے سے نفلی نماز پڑھو، نفلی نماز پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایک آیت سیکھ رہا ہے، چھوٹا سا ننھا منا بچہ بستہ لٹکائے ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، اب مکتب و مدرسہ مسجد جا رہا ہے، ایک آیت سیکھ لیا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ آقا کا فرمان ہے، یہ کسی انسان عام آدمی کا فرمان نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں قرآن پاک کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ If you go in the morning and learn a chapter of deen, it may applicable at that time or not. It is better for you than performing 1000 rakat nafil salah۔ 1000 رکعت نفل صلاح سے بہتر ہے کہ انسان دین کا ایک چھوٹا سا چیپٹر سیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حاملین قرآن اور حاملین دین کے تعلق سے، علماء کرام کے تعلق سے، یہی بچے جن کے سروں پہ ابھی دستار رکھی جائے گی، یہ کل عالم دین بھی انشاءاللہ ہوں گے، یہ قاری قرآن بھی ہوں گے، یہ اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں گے۔ آقا نے فرمایا، ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی مثال ایسی ہے زمین پر جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے۔ ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر، راستہ چلنے والا، سمندروں میں چلنے والا، خشکیوں میں چلنے والا، اس کے ذریعے سے، اس کی روشنی سے اپنے راستے کو متعین کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اندازہ لگائیے، جس زمانے میں یہ الیکٹریسٹی کا نظام نہ رہا ہوگا، لوگ راتوں کا سفر کس روشنی میں طے کرتے رہے ہوں گے۔ جو حضرات یہاں ضعیف ہے، 50 سال 60 سال بوڑھے، 80 سال 90 سال کے بوڑھے، ان سے پوچھو کہ یہ راتوں میں سفر کیسے کرتے رہے ہوں گے۔ وہی ستاروں کی روشنی، وہی چاند کی روشنی سے اپنے سفر کو متعین کرتے رہے ہوں گے، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتے رہے ہوں گے۔ ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى۔ جب یہ ستارے اپنی روشنی کو ختم کر دیں تو یہ اندیشہ ہے کہ مسافر اپنے راستے کو بھٹک جائے۔ مسافر کو جب روشنی نہیں ملے گی تو وہ چلے گا کس طرح؟ اگر گاڑی کی روشنی ختم ہو جائے، چاہے گاڑی کتنی ہی قیمتی ہو، وہ اپنی منزل کی طرف ایک قدم بھی بڑھنا مناسب نہیں سمجھے گی۔ یہ اس کی شان کے خلاف بات ہوگی کہ میں اتنی قیمتی ہوں، میں لڑ جاؤں پھر جاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اوشک ان تضل الہدی
جب یہ ستاروں کی روشنی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے تو پھر راستہ چلنے والا بھٹکے گا، کھائی میں گرے گا، گڈھے میں گرے گا، سمندروں کی گہرائی میں جا کر وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لے گا، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ اذا قعد على کرسیہ لفصل عباده، جب اللہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، وسع کرسیہ السماوات والارض، خدا کی اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ جبریل امین ایک دفعہ آقا کے پاس غار حرا میں تشریف لائے تو آقا نے دیکھا اتنی بڑی کرسی ہے کہ اس کا ایک سرا آسمان کو ٹچ کر رہا ہے، اس کے پائے غار حرا میں زمین کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو جب جبریل امین اتنی لمبی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو خدا کی کرسی یا خدا کا عرش کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین سب اس کے نیچے ہے، سب اس کے نیچے، بچے ہیں، بچے ہیں چھوٹے کھلونے، اس کی کرسی کا کیا کہنا ہے؟ خدا جب فیصلہ کرنے کے لیے اذا قعد على کرسیہ لفصل عباده انی لما جعل علمی وحلمی فیکم الا وانا اغفر لکم ولا ابالی، تو علماء کرام سے کہے گا یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ، قیامت کے دن کہے گا خدا اپنی کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا، ساری کائنات کے انسان، جن و انس، یہ سب سوالوں کے گھیرے میں ہوں گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تم دونوں چاہو آسمان و زمین میں خلاصہ یہ سمجھے کہ سوراخ کر دو، پار کر جاؤ اس سے، تو جاؤ ایسا کرنے میں تم کامیابی حاصل کر لو۔ یاد رکھنا لا تنفذون الا بسلطان، خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ خدا ایسا کرنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب سوال کے دائرے میں ہوں گے، خدا جلوہ افروز ہوگا، علماء سے اللہ فرمائے گا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں خدا سے حق اور سچ معنوں میں ڈرنے والے العلماء ہوتے ہیں۔ العلماء کا لفظ یہاں قرآن نے استعمال کیا اور آقا نے اپنی حدیث میں اذا یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ اذا قعد على کرسیہ لفصل عباده، کہ اے میرے علماء، میں نے تمہارے اندر اپنا علم بردباری اسی لیے رکھی تاکہ میں قیامت کے دن تجھے معاف کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی بات کی پرواہ نہیں ہے، میرا حکم ہے، میری حکومت ہے، میری سلطنت ہے، مالک یوم الدین ان الحکم الا للہ،
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یہ سب خدا کو سجدہ کرتے ہیں. والشمس، سورج بھی سجدہ کرتا ہے خدا کو. والقمر، چاند بھی خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے. والنجوم، یہ ستارے بھی خدا کو سجدہ ریز ہوتے ہیں. والجبال، پہاڑ بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کبھی غور کیجئے. والجبال، یہ پہاڑ بھی خدا کو سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں ان کے لیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. چٹانیں کھسک گئی، راستے بند ہو گئے. کبھی غور کیا؟ یہ چٹانیں کھسکی نہیں، خدا کے ڈر اور خوف سے نیچے آ گئی. خدا کے ڈر اور خوف سے، یہ تو قرآن کہتا ہے. تو پہاڑ اگر خدا کو سجدے کرے تو یہ کون نئی سی بات ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ چٹانیں، یہ پتھر، یہ خدا کے خوف سے اپنی جگہ سے ہلتے ہیں اور ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، ترستے ہیں اور زمین کی طرف سرنگو ہو جاتے ہیں خدا کے سامنے. لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کا ڈر اور خوف. پہاڑوں پہ جب طاری ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں، بادل جو گرجتے ہیں، یہ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ، ایک بھی کوئی ایسا پیڑ دکھا دو جو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتا. ہر پیڑ، پودا، درخت، تناور، بیل، بوٹے، یہ سب کے سب اس کے پتے خدا کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہ اللہ والے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن آواز لگاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن جب کہتا ہے تو یہ سب اٹھتے ہیں، کاروبار کو چھوڑتے ہیں، ہاتھ جھٹکتے ہیں، پھٹکتے ہیں اور دوڑتے ہیں اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لپکتے ہیں اور ایسی جنت کی طرف آسمان و زمین سے بھی زیادہ چوڑائی اس کی اللہ نے بنا رکھی ہے. تو انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد اللہ کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ،
کچھ ایسے بدنصیب ہیں، ایسے بے وفا ہیں، ہوا پانی کائنات کے ذرے ذرے سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن ناشکری کی بھی حد ہے کہ اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکانے کے بجائے کہیں اور جھکا دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میری غیرت کو تم چیلنج کر رہے ہو۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے پالا، بہترین شکل و صورت کا تجھے مالک بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے پروردگار جو بہت ہی کریم ہے اس سے تم دھوکہ کھا گئے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بہترین بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بہترین صورت میں اس نے چاہا ڈھال دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسانو ہر لمحے تم اپنے پروردگار کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہو۔ تیز رفتاری کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سائیکل سے چلے، فور ویلر سے چلے، جہاز سے چلے، میزائل سے چلے، راکٹ سے چلے، اور کوئی براق سے چلے۔ کوئی براق سے بھی تو گیا، اور کوئی نور کے زینے پر چڑھ کر چلے، اور کوئی جبریل کے پر چڑھے، اور اس سے اوپر کوئی رف رف سواری پر چلے اور خدا سے ملاقات کر لے۔ یہ سب سواریوں کے نام ہیں۔ اے انسانوں تم اپنے پروردگار کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہو، فملاقیہ، کہ ایک دن آئے گا جب تمہارے خدا سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ کون ہے جو بھاگ جائے گا اس سے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ ہر انسان کو، اس کو مانے یا نہ مانے، یعنی اپنے پروردگار کو، اس کو اپنے خدا سے ملنا ہے، ملاقات ضروری ہے۔ پھر ایسے پروردگار جو تمہارا رحیم ہے، کریم ہے، اس سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ کیسی تاریکی میں، اندھیرے میں ماں کے پیٹ میں تجھے پالا، تین اندھیرا، ماں کے پیٹ کا، جھلی کا، رحم کا، یہ تین اندھیروں میں تجھے پالا۔ تمہیں اس احسان کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے بڑھائیں گے، ناشکری کرو گے مٹا دیں گے۔ یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوٹ نہیں سکتا انسان۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب انسان گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، خدا کے احکامات کو توڑتا ہے، پھاڑ نکالتا ہے، اور طرح طرح کی گندی اور بیہودہ حرکتیں کرتا ہے جو شیاطین کے اور کفر والے اعمال ہیں، جس سے بچنے کے لیے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب میں مست رکھے، جوا کھیلنے میں لگا دے، حرام روزی کے کمانے اور حرام روزی کے کھانے میں لگا دے، فجر کی نماز سے تمہیں سلاتا رہے، ٹانگیں تمہاری ملتا رہے، اور تم خدا کی یاد سے نماز ادا کرنے سے تم غافل رہو. کیا تم ایسے ہی کرتے رہو گے؟ یاد رکھو، جو انسان بری کمائی سے باز نہیں آئے گا، سود اور رشوت کے کاروبار کو بند نہیں کرے گا، اس کے بازار کو گرم رکھے گا، وہ یاد رکھ لے کہ اس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خدا سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، چھوڑ دو جو سودی نظام اور سودی پیسے، سودی لین دین تمہارے کسی اور کے ذریعے کہیں ہوئے ہو، باقی بقایا ہو. وَذَرُوا، چھوڑو اس کو. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو. یہ قرآن کا اعلان ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس سے بڑا اعلان اور اس سے بڑی تنبیہ اور اس سے بڑا ڈر اور خوف دلانا یہاں مقصود ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہیں باز آئے، اس کام سے تم اپنے آپ کو نہیں روکا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اندازہ لگائیے کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کس کمائی کے دھن میں لگے ہوئے ہیں. ہم روز بروز یہ کوشش کرتے ہیں کہ ترقی کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارا مقدر تنزل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو نظام تھا کمانے کا، حلال روزی کے حاصل کرنے کا، اس نظام سے ہم نے اپنے آپ کو الگ رکھا، غیروں کے نظام کو ہم نے پسند کیا اور اسی پر چلنا چاہا. اللہ کا یہ فرمان ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر جوئے سے، شراب نوشی سے، رشوت خوری سے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے اگر تم نے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا تو پھر اندازہ تیار رہو تم. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایسا کام کر رہا، یہ غیر ہے، یہ خدا کا ماننے والا نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سودی نظام سے، رشوت خوری سے، جوئے سے، شراب نوشی سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. اور جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ یہ دنیا بھی اس کے لیے ناکافی ہوگی، کیونکہ ساری دنیا تو خدا کی ہے، کوئی اور جگہ چاہیے اس کے لیے. اب کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں، کوئی ذرہ نہیں جو خدا کے علاوہ کوئی بنا سکے اور اس کو بگاڑ سکے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے فان، سب فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی، برباد ہونے جانے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جائے گی. کیسے کیسے قارون آئے، شداد نمرود آئے. خدا کہتا ہے قارون کے تعلق سے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ
دون اللہ وما كان من المنتصرین۔ آج بھی فرعون کا بنایا ہوا سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محلات مصر کی تاریخ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے خزانے کو اٹھانے والے لوگ ایک بڑی طاقتور جماعت کی شکل میں ہوتے تھے، اور جب خدا کی نافرمانی اس نے کی تو اللہ نے اس کو اس کی تمام خزانوں کے ساتھ پھنسایا زمین میں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین پھٹی دھستا چلا گیا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت، کوئی طاقت قارون کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ جب وہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کیسا قسمت والا قارون ہے کہ اس کی طرح قسمت ہماری ہو جائے تو کیا کہنے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جوا کھیل لیں گے، رشوت لے لیں گے، LIC پالیسی فلاں دھماکہ چلانا، اور آج لکھپتی ہیں کل کروڑ پتی بن جائیں گے۔ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ جب انسان سفر کرتا ہے ریتیلی علاقے میں اور روڈ کے اوپر سفر کرتا ہے تو دور سے کچھ پانی کی طرح جھلکتی چیز نظر آتی ہے، انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ پانی ہے راستے میں۔ ریت کے میدان میں چلنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پانی آگے مل جائے گا، لیکن وہ تو دھوکہ کا سراب، دھوکہ ہے۔ یہ دنیا وہی دھوکے کی جگہ ہے، یاد رکھو، اور ہر برے کام سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس لیے کہ سب کے سب اسی کی طرف پلٹو گے اور پلٹائے جاؤ گے۔ کوئی نہیں بچے گا، نہ امیر نہ غریب، نہ مرد نہ عورت، نہ امام نہ خطیب، نہ استاذ، نہ حافظ، نہ قاری، نہ حاجی، نہ نمازی، نہ شرابی، نہ کبابی، نہ زناکار، کوئی نہیں بچے گا۔ سب کو خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چونکہ پرچی بھی آ گئی ہے، اب باتیں تو ابھی بہت کچھ کرنی ہے۔ ابھی تو قرآن کی بات شروع ہوئی تھی، یہ بچے ننھے منھے بچے جن کے سینے قرآن سے لبریز ہوئے ہیں اور ان کے سر پر آج فضیلت رکھی جائے گی، دستار کی فضیلت ان کے اوپر ہوگی، تو بات تو ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کے بیچ بیچ میں کئی باتیں آتی گئیں۔ آپ حضرات کے چہرے دمکتے ہوئے نورانی چہروں کو دیکھ کر تو بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور قرآن تو ایک سمندر ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کی مسجد کے بغل میں جو دریا بہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، سمندر ہے، اتھاہ سمندر ہے، نہ کوئی سیدھا ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ کنارہ ہے، اور پھر اس میں جب انسان غوطہ لگاتا ہے تو پھر کہاں اس کو ٹھکانہ ملے گا یہ اندازہ نہیں لگتا۔ تو قرآن کی بات تو ابھی شروع ہوئی تھی اور پرچی آپ کی آ چکی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کتنے گھنٹے ہو گئے، بہر کے تھکاوٹ کا احساس آپ حضرات کو ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ آپ حضرات کو کل کام پہ بھی جانا ہے۔ اے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے بچے مدرسے کے، آپ کے مدرسہ قاسم العلوم جو حضرت نے قائم کیا اور اس کو سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کی کفالت کر رہے ہیں، یہ مستحق ہے کہ آپ ان کا ہر اعتبار سے تعاون کریں۔ دوسری بات جو معاشرے میں پنپتی جا رہی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شافعی ہے، اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھماکہ ہے، یہ جماعتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں۔ ان سب باتوں کو کیجیے ختم، دفن کر دیجیے۔ آج
انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ. ان سب باتوں کو ہمیں دفن کر دینا ہے. اور بات کیا لے کر اٹھنی ہے؟ ہمارا معاشرہ ترقی کیسے کرے، ہر انسان اللہ سے جڑے کیسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنے والا کیسے بن جائے، ہمیں ان باتوں پہ فکر کرنی ہے. یہ ہمارے ننھے منھے بچے، ہماری تو زندگی گزر گئی، 70 80 90 سال کی ہو گئی، ہم نے کائنات کو دیکھ لیا، اچھی طرح دیکھا، کیا کھویا کیا پایا اس کا احساس بھی کر لیا. خدا کے واسطے ان جھگڑوں کو اپنے یہاں سے ہٹائیے. دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، فلانی جماعتی، چلانے یہ اس کی مسجد ہے تو ہم نہیں جائیں گے، یہ فلاں کی مسجد ہے ہم نہیں جائیں گے. ان سب باتوں کو کیجیے دفن، اور ایک مشن لے کر اٹھیے سماج میں بیداری کا، محبت کا پیغام. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغام کو لے کر اٹھیے اور ان فرقہ والی بات کو توڑیے، ختم کیجیے. نونہالوں کی طرف توجہ کیجیے. ایک طرف اللہ والا بھی بنے، دوسری طرف دنیا کی جو ضروری علم ہے جس میں یہ بچہ ہمارا 10 20 سال 25 سال 40 سال کے بعد جیے گا، اس کے سامنے پڑھنے لکھنے کے کیا کیا مسائل آئیں گے، کیا کیا ضرورتیں آئیں گی، آج سے ہی اس کو ہم تیار کریں کہ کل اس کو پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس مسلک کو چھوڑ دیجیے، اس باتوں کو بالکل اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیجیے کہ یہ فلاں کا ہے تو ہم اپنے بچے کو یہاں نہیں بھیجیں گے پڑھنے، تو یہ فلاں کا ہے تو ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے، یہ فلاں کی مسجد ہے تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ساری مساجد اللہ کی، اللہ کی ہے. اور آقا کو یہ خوبی دی گئی، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدَ. ہمارے لیے ساری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. پھر یہ کہنے کا کیا جواز رہتا کہ ہم اس میں نہیں نماز پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے. زیادہ اگر صبر نہ ہو، سکون نہ ہو، دل کو تسلی نہ ہو، نماز دوہرا لو اپنی.